ایک مغل بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو وزیر بنا دیا تھا۔ گھوڑا شاہی لباس پہن کر دربار میں لایا جاتا۔ ایک مغل بادشاہ نے طوائف کے کہنے پر مسافروں سے بھری کشتی جمنا میں الٹوا دی تھی۔ بابر کہتا تھا کہ دنیا میں آئے ہو تو عیش کر لو، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اورنگزیب کو ایک کنیز نے شراب پینے پر مجبور کیا اور اورنگزیب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ شہزادہ سلیم جب بادشاہ بنا تو شراب پیے بنا اس کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی تھی۔ شاہ جہاں نے جس ممتاز کے لیے کروڑوں روپے کا تاج محل بنوایا، وہ ممتاز 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے مری تھی۔ وہ مغل اپنی محبوباؤں کو بھی بغیر کپڑوں کے دربار میں لاتا، خود عورتوں کے کپڑے پہنتا تھا۔ مغل بادشاہ احمد شاہ بہادر نام کا بادشاہ تھا، حکم ایک خواجہ سرا کا چلتا تھا۔ جی ہاں، اور یہ تو صرف ٹریلر ہے۔ مغل بادشاہوں نے 330 سال حکومت میں ایسے کام کیے کہ شرم بھی گھونگھٹ میں منہ چھپا لے۔ شراب، شباب اور کباب کے رسیا مغل شہزادے جب تخت پر بیٹھتے تو کیسی کیسی گھناؤنی کہانیاں وجود میں آتی تھیں۔ آج ہم آپ کو سب کچھ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے پول کھولتے ہیں مغل بادشاہوں کی عیاشیوں اور ڈھیلے کریکٹر کی۔ تو چلیے چلتے ہیں 500 سال پہلے پانی پت کے میدان میں۔ ظہیر الدین محمد بابر نے 21 اپریل 1526 کو پانی پت میں ابراہیم لودھی کو ہرایا۔ یوں ہندوستان میں عظیم الشان مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے بعد میں بھی بہت جنگیں کی، مگر وہ صرف تلوار یا لڑائی کے میدان کا آدمی نہیں تھا، بلکہ رنگین مزاج آدمی تھا۔ بابر نے اپنی آٹو بایوگرافی بابر نامہ میں 1519 کا ایک واقعہ پوری سچائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی۔ اس کے حسن و جوانی نے دل میں ہلچل مچا دی۔ بابر نے اس کے قریب جانا چاہا تو بھیڑ کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کیا اوجھل ہوا، بابر کی آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی۔ بابر اس کے بعد کئی دن تک اس کی یاد میں بے چین تڑپتا رہا۔ یہ واقعہ بابر کو ہومو سیکچول تو ثابت نہیں کرتا، مگر لڑکوں کی طرف سے اس کی کشش کا اشارہ ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح بابر نے شراب پینے کا بھی کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ وہ روز شراب پیتا تھا، اور وہ بھی سادہ نہیں بلکہ افیون ملا کر، یعنی ڈبل نشہ۔ ہندوستان فتح کرنے سے پہلے بھی وہ شراب پیتا تھا، مگر 1526 میں پانی پت کی لڑائی سے پہلے اس نے منت مانی تھی کہ جیت گیا تو شراب چھوڑ دے گا۔ سونے اور چاندی کے پیالے غریبوں میں بانٹ دیے تھے، شراب کے سب برتن توڑ ڈالے تھے۔ بظاہر تو پکی توبہ کر لی تھی، مگر بعد میں توبہ ہی ٹوٹ گئی۔ ہندوستان کا تخت جیت لیا تو بابر نے لال پری کا دامن پھر تھام لیا۔ بھنگ بھی اسے خاص طور پر پسند تھی۔ ناچ گانے کی محفلوں کا بھی بہت شوق تھا۔ شوخ و چنچل حسینائیں رات بھر اپنی اداؤں سے محفل گرماتی۔ بابر رباب بجاتا اور غزلیں پڑھتا۔ محفل میں شراب اور خوبصورت لڑکے بھی ہوتے تھے۔ یہ کوئی کہانی یا الزام نہیں، بلکہ وہ تفصیلات ہیں جو بابر نے خود اپنی آٹو بایوگرافی میں بیان کی ہیں۔ خود اس کا قول تھا کہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی اے بابر عیش کر لے، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ بابر نے ان محفلوں کا ذکر تو کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کے حرم میں کتنی عورتیں تھیں۔ تاریخ کی کتابوں میں 4 سے 6 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر کنیزوں اور خادماؤں کو بھی شامل کر لیا جائے تو حرم میں موجود عورتوں کی تعداد شاید چند درجن تک پہنچتی ہوں، مگر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بابر کے بعد تخت پر اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں بیٹھا۔ وہ بھی راگ رنگ اور روپ کا رسیا تھا۔ اصل میں اس کی ساری زندگی تخت چھین جانے کے بعد فرار اور پھر تخت کی واپسی کے لیے لڑائی میں گزری۔ سمجھے زندگی نے زندگی بھر غم ہی دیے تھے، تو وہ یہ غم بھلانے کے لیے شراب کے جام پیتا تھا اور شباب کی آغوش میں جیتا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ بابر کے بعد 1530 میں وہ بادشاہ تو بن گیا، مگر جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ایسے میں 1540 میں افغانستان سے شیر شاہ سوری گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے دوڑا اور سندھ، بلوچستان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران میں پناہ لی، مگر ایسے حالات میں بھی اس کے اندر کا عاشق ڈٹ کر کھڑا رہا۔ 1541 میں ایران جاتے ہوئے سندھ میں وہ ایک ایرانی خاندان کی لڑکی حمیدہ بانو پر دل ہار بیٹھا۔ اس وقت ہمایوں کی عمر 33 برس تھی اور حمیدہ بانو صرف 14 سال کی۔ ہمایوں نے اس سے شادی کی اور اسے مریم مکانی کا لقب دیا۔ مریم مکانی نے سندھ کے شہر عمر کوٹ میں مغل اعظم جلال الدین اکبر کو جنم دیا۔ خیر،
ایران سے 15 سال بعد واپسی ہوئی اور ہمایوں ایک بار پھر دلی کا بادشاہ بنا۔ اب پھر روزانہ ناچ گانے کی محفلیں جمتی، رات بھر جام چھلکتے۔ اس سب کے باوجود ہمایوں دین سے غافل نہیں تھا۔ وہ روزے بھی رکھتا تھا اور نمازوں کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ دلی واپسی کو 1 سال ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا تھا کہ اذان کی آواز آئی۔ نماز کے لیے اٹھا مگر جلدی میں سیڑھیوں سے پھسل گیا۔ سر پر شدید چوٹ آئی۔ 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمایوں کی اچانک موت کے بعد مغل تخت اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کے حصے میں آیا۔ تب اس کی عمر صرف 14 برس تھی۔ بچپن میں بادشاہ بن جانے والا یہ لڑکا وقت کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت اور شراب کا عادی ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں اکبر کو ایک پکا مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ روزے رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ ایک بار حج پر جانے کی تیاری بھی کر لی تھی، مگر درباریوں نے اسے ڈرایا کہ اتنے دن ملک سے باہر رہے تو ممکن ہے واپسی پر تخت اس کے ہاتھ میں نہ رہے۔ اکبر ڈر گیا اور حج کا ارادہ چھوڑ دیا، مگر وقت کے ساتھ وہ مذہب سے دور ہوتا گیا۔ 1581 میں اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب پیش کیا، جو دراصل اسلام، ہندو مت، عیسائیت، سکھ مت اور دیگر مذہبوں کا ملا جلا روپ تھا۔ اس میں نماز روزے کی پابندی نہیں تھی، شراب کو حلال کر دیا گیا تھا اور عیش و عشرت کی بھی راستے کھول دیے گئے تھے۔ اکبر کا ایک رتن ابو الفضل اکبر نامہ میں لکھتا ہے کہ بادشاہ نے دارالشراب کے نام سے ایک بار بنوایا تھا، جہاں دیسی اور ولایتی ہر قسم کی شراب ہوتی تھی۔ اکبر روز وہاں جا کر پیتا، مگر مدہوشی کی حد تک نہیں۔ 1580 میں اس نے شراب چھوڑنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتے ہیں نا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی۔ تو مغل اعظم شراب تو نہ چھوڑ سکے، مگر اس کے ساتھ ساتھ افیون اور بھنگ کے مزے بھی لیتے رہے، اور ناچ گانا بھی ان کی کمزوری تھی۔ اکثر محفلیں سجتی، تان سین گاتا، رقاصائیں ناچتی اور جام سے جام ٹکراتے۔ اکبر کا حرم بھی کم مشہور نہیں۔ بیویوں، کنیزوں اور رقاصاؤں سمیت وہاں 300 سے زائد عورتیں تھیں۔ ان کے لیے اس نے عیش محل کے نام سے ایک الگ عمارت بنوائی، جہاں ہندوستان بھر کی حسین لڑکیاں جمع کی جاتی تھیں۔ دربار میں ناچنے والی کوئی ڈانسر اگر پسند آ جائے تو اسے بھی حرم میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر کی 30 بیویاں تھیں، مگر ان سب میں جودھا بائی کو خاص مقام حاصل تھا۔ وہی جودھا بائی جو شہزادہ سلیم یعنی شہنشاہ جہانگیر کی ماں بنی۔ اکبر کے تینوں بیٹے مراد، دانیال اور جہانگیر شراب کے عادی تھے۔ مراد اور دانیال کو یہی لت لے ڈوبی، مگر 2 جوان بھائیوں کی موت بھی جہانگیر کو نہ روک سکی۔ وہ اس قدر پیتا تھا کہ اکثر مدہوش ہو جاتا۔ تو اس کے جہانگیری میں وہ خود لکھتا ہے کہ جوانی میں دن بھر میں 20 پیالے شراب پی جاتا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے تھوڑی کم کر دی تھی، یعنی 5 سے 7 پیالے، مگر یہ عادت آخری سانس تک ساتھ رہی۔ شراب نے اس کا جگر برباد کر دیا، پھر بھی اس نے پینا نہ چھوڑا۔ بیماری نے پھر اتنا کمزور کر دیا کہ پیالہ منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ تب شراب کے چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے جاتے تو اسے کچھ راحت ملتی۔ شراب کے ساتھ وہ افیون کا بھی عادی تھا، دن میں کئی بار افیون کھاتا۔ جہانگیر کا حرم بھی بہت بڑا تھا، 300 کنیزیں، 1000 سے زیادہ رقاصائیں اور خادمائیں، کشمیر، پنجاب اور بنگال سمیت پورے ملک سے حسین لڑکیاں لائی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر رات ایک نئی لڑکی اس کے پاس لے جائی جاتی تھی۔ اتنی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے جہانگیر کا مزاج پل پل بدلتا تھا، کبھی تولا، کبھی ماشا، کبھی بہت مہربان تو کبھی انتہائی بے رحم۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر نے اپنے بیٹے خسرو کو بھی نہیں بخشا تھا۔ بغاوت کے الزام میں اس نے اس کی آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ جہانگیر کے بعد بادشاہت شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے حصے میں آئی، وہ بادشاہ جس کا نام سنتے ہی تاج محل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ عظیم مقبرہ اس نے اپنی محبوب اور چہیتی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ وہی ممتاز محل جو شادی کے 19ویں برس میں 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے جان سے گئی تھی۔ محبت کی یہ یادگار جتنی حسین تھی اتنی ہی مہنگی بھی۔ فرانسیسی مورخ فرانسس برنیئر اپنی کتاب ٹریولز ان دی مغل امپائر میں لکھتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر پر اس وقت کے 3 کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے اس دور کا ہندوستان 2 طبقوں میں بٹ چکا تھا، ایک بے حد امیر جن کے پاس محل، سونے چاندی کے ڈھیر اور درجنوں نوکر چاکر تھے، اور دوسرا بے حد غریب جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی خواب بن چکی تھی۔ شاہجہاں کو شاندار عمارتیں تعمیر کرانے کا بہت شوق تھا اور ان پر دولت پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ خرچے پورے کرنے کے لیے جنتا پر بھاری ٹیکس لگے، بیوروکریسی کرپشن میں ڈوب گئی، ایلیٹ کلاس
लालच में पड़ गई थी। बाहर के हमला आवरों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। 1632 में पुर्तगालियों ने मुगल सल्तनत की एक अहम बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और ईरानियों ने कंधार छीन लिया। शाहजहां कुछ न कर सका। शराब वो भी पीता था, मगर कम। इसे मुगल बादशाहों में सबसे कम शराब पीने वाला कहा जाता है। अलबत्ता जो मशरूब पीता सोने के बर्तनों में पीता था। तारीख में उसकी 3 बीवियों का जिक्र मिलता है, मुमताज़ महल, कंधारी बेगम और अकबराबादी महल। मगर उनके अलावा हरम में कनीज़ें भी थीं। वो भी रक्स व मौसीकी का शौकीन था। रात के वक्त किला रोशनियों से जगमगाता था, महफिलें सजती और शाहजहां तख्त ताऊस पर बैठकर लुत्फ लेता। ये तख्त उसने 1635 में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था, जिसमें कोहिनूर समेत कीमती हीरे जवाहरात जड़े थे। ऐशो आराम वाली जिंदगी चल रही थी कि मुमताज़ महल की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। वो बिल्कुल बदल गया। सफ़ेद लिबास पहनने लगा, मौसीकी और शराब छोड़ दी और फिर कोई शादी नहीं की। 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने तख्त छीन लिया और उसे कैद कर दिया। जिंदगी के आखिरी 7.5 बरस शाहजहां ने इसी कैद खाने में गुजारे, जहां से वो रोज ताजमहल को देखता और खामोशी से रोता रहता। औरंगजेब आलमगीर, जिसे तारीख मुगल सल्तनत का सबसे मजहबी बादशाह कहती है, मगर वो हमेशा से ऐसा नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल बदल गया। कहानी उस वक्त शुरू हुई जब उसने नौजवानी में एक हिंदू रक्कासा हीराबाई को देखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबारे खातिर में लिखते हैं कि वो औरंगजेब की खाला की कनीज थी, वही नाचती गाती थी। एक दिन औरंगजेब खाला के घर आया। वहाँ एक नज़र हीराबाई पर पड़ी और वो संभल ना सका। पहली ही झलक में दिल जिगर ऐसे घायल हुए कि होश साथ छोड़ गया। औरंगजेब ने हीराबाई को खाला से मांग लिया, महल में ले आया और उसका नाम रखा ज़ैनाबादी। फिर दिन और रात इसी के नाम हो गए। औरंगजेब नमाज और रोज़े का पाबंद था, मगर ज़ैनाबादी के इश्क में ये सब पीछे रह गया। दिन रात रक्स व मौसीकी की महफिलें सजती। किताब माअसरुल उमरा में लिखा है कि औरंगजेब ज़ैनाबादी के इश्क में इस हद तक डूब गया था कि अपने हाथ से शराब का प्याला भरकर महबूबा को पेश करता और नशे और सुरूर में डूबी हुई उसकी अदाएं देखता। एक दिन ज़ैनाबादी ने खुद इसके हाथ में शराब का प्याला थमा दिया। औरंगजेब ने नरमी से कहा कि इसे मजबूर न करे, वो शराब नहीं पीता, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जैसे ही औरंगजेब ने प्याला लबों के करीब किया, ज़ैनाबादी ने प्याला छीन लिया और मुस्कुरा कर बोली, मेरा मकसद शराब पिलाना नहीं था, तुम्हारे इश्क का इम्तिहान लेना था। ये किस्सा दरबार तक भी पहुंचा। बड़े भाई दारा शिकू ने बादशाह को सब कुछ बताते हुए कहा, देखिए इसका पाखंड एक लौंडी के लिए खुद को बर्बाद कर रहा है। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद ऐन जवानी में ज़ैनाबादी का इंतकाल हो गया। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि इस सदमे ने औरंगजेब को तोड़ कर रख दिया। यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। ज़ैनाबादी की मौत के बाद औरंगजेब का रिश्ता दोबारा मजहब से जुड़ गया। उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, शराब और मौसीकी से तौबा कर ली। बाद में वो कहा करता था कि ज़ैनाबादी की मौत खुदा का एहसान थी, इसी इश्क ने मुझे बुराइयों में डाल रखा था। बादशाह बनने के बाद वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ, 3 बार शादियां जरूर की, मगर वो सब सियासी या खानदानी नौयत की थी। उसके हरम में न कनीज़ें थीं न रक्कासाएं। उसके दौर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। महल का शराब खाना भी बंद करवा दिया गया, बर्तन तक तोड़ दिए गए। दरबार में पानी या शरबत के सिवा कुछ नहीं पिया जाता था। अफयूम और भंग भी मना करार पाई। रक्स और मौसीकी पर पाबंदी लग गई। तानसेन के वारिसों को पेंशन देकर फारिग कर दिया गया। औरंगजेब की अपनी जिंदगी भी सादगी की मिसाल बन गई। मट्टी के बर्तनों में सादा खाना खाता, सोने चांदी के बर्तन खजाने में जमा करवा दिए थे। आलमगीर नामा में लिखा है कि वो रात 2 बजे उठता, तहज्जुद अदा करता, कुरान पढ़ता। यूं एक रक्कासा की मोहब्बत और फिर उसकी अचानक मौत ने औरंगजेब आलमगीर को तारीख में एक रिलीजियस यानी मजहबी बादशाह का मकाम दिया। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत ऐसे लड़खड़ाई कि फिर संभल ना सकी। अगले 150 बरस में 14 बादशाह आए, मगर सब एक से बढ़कर एक, ज़्यादातर अय्याश, कमज़ोर और दूसरों के इशारों पर चलने वाले। औरंगजेब के बाद ताज औरंगजेब के तीसरे बेटे बहादुर शाह अव्वल के सर सजा। उसका असल नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मौज़म था। इक़्तिदार की ख्वाहिश उसके दिल में बहुत पहले से पल रही थी। बाप को हटाने के लिए उसने कई साजिशें की। हर बार पकड़ा गया और हर बार औरंगजेब ने माफ़ कर दिया। कभी कैद में डाला तो कभी कोई ओहदा देकर खुश करने की कोशिश की। मगर बाप के इंतकाल के बाद मंजर बदल गया। दूसरे 2 भाइयों ने भी तख्त का दावा किया। मौज़म ने फैसला कुन वार किया, दोनों भाइयों को और उनके बेटों को भी कत्ल करवा दिया। फिर वो बहादुर शाह के नाम से तख्त पर बैठ गया।
اقتدار ملتے ہی اس کی کمزوریاں کھل کر سامنے آنے لگی۔ نہ اہلیت تھی، نہ تجربہ، اوپر سے تکبر ایسا کہ سنبھالنا مشکل۔ شراب، شباب اور موسیقی اس کی کمزوریاں بن گئی۔ وہ خوشامدیوں اور چاپلوسوں میں گھرا رہتا اور انہی کی باتوں پر فیصلے کرتا۔ سمجھدار لوگ مایوس ہو کر دربار سے الگ ہوتے چلے گئے۔ بہادر شاہ اول کی حکومت صرف 4 سال اور 8 ماہ چلی۔ مدت مختصر تھی مگر اثرات گہرے۔ وہ مر تو گیا مگر جاتے جاتے مغل سلطنت کی بنیادیں ہلا گیا، اور یہ لرزش آنے والے برسوں میں پورے اقتدار کو بہا لے گی۔ بہادر شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا جہاندار شاہ تخت پر بیٹھا، مگر تخت سنبھالنے سے پہلے ہی وہ ایک گانے والی لال کنور کے عشق میں ایسے ڈوب چکا تھا کہ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ 1712 میں بادشاہ بنا تو لال کنور کو بیاہ کر لال قلعے میں لے آیا، امتیاز محل کا خطاب دیا، قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات بخشے، اور سالانہ 2 کروڑ روپے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ جہاندار شاہ اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ لال کنور کی ہر فرمائش حکم بن جاتی۔ اس کے بھائی نعمت خان کو ملتان کا گورنر بنایا گیا اور باقی بھائیوں کو محل اور نوکر چاکر مل گئے۔ حد تو یہ ہوئی کہ ایک دن جمنا کے کنارے جھروکے میں بیٹھی لال کنور نے ناز سے کہا، ہم نے کبھی کشتی ڈوبتے نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے تالی بجائی اور سامنے سے گزرتی کشتی ڈبونے کا حکم دے دیا۔ اگرچہ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وزیر ذوالفقار خان نے یہ حکم رکوا دیا تھا۔ مختصر یہ کہ جہاندار شاہ کا دربار عیش و عشرت کا اڈا بن چکا تھا۔ ہر رات ناچ گانے، شراب و شباب کی محفلیں سجتی۔ اس کی کمزوری کا فائدہ جہاندار کے بھتیجے فرخ سیر نے اٹھایا اور اقتدار چھین لیا۔ جہاندار شاہ کا سر کاٹ کر فرخ سیر کے سامنے پیش کیا گیا اور لال کنور کو سہاگ پورا بھیج دیا گیا۔ فرخ سیر بادشاہ تو بن گیا لیکن اس میں بھی بادشاہوں والی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ وہ ہر وقت خوشامدیوں کے گھیرے میں رہتا۔ یہ فرخ سیر ہی تھا جس نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال، گجرات اور حیدرآباد میں ڈیوٹی فری تجارت کی اجازت دی تھی۔ یہی وہ موڑ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ سیر پورے دور اقتدار میں سید برادران کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہا۔ یہ 2 بھائی تھے جو سلطنت میں اہم رول ادا کر رہے تھے۔ مغلیہ تاریخ میں انہیں کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے فرخ سیر کو حکومت ملی، اسی لیے وہ ان کے احسان تلے دبا ہوا تھا۔ سید برادران کو بھی اندازہ تھا کہ فرخ سیر ان کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ بھائی اتنے طاقتور تھے کہ جب فرخ سیر نے ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ اس کی جگہ اس کے 19 سالہ کزن رفیع الدرجات کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن 3 ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی رفیع الدولہ کو حکومت دی گئی۔ وہ پہلے ہی بیمار تھا، چند ماہ بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ سید برادران نے اب اورنگزیب کے پوتے محمد شاہ رنگیلا کو تخت پر بٹھایا۔ وہ 1719 میں بادشاہ بنا۔ ایک درباری قلی خان نے اپنی کتاب مرقع دہلی میں لکھا کہ وہ بادشاہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، جب اکتا جاتا تو سیدھا درگاہوں کا رخ کرتا، وہاں سے دل بھر جاتا تو پھر سے رنگینیوں بھری زندگی میں لوٹ جاتا۔ ایک دن اپنے پسندیدہ گھوڑے کو وزیر بنا دیا۔ گھوڑے کو باقاعدہ شاہی لباس پہنا کر دربار میں لایا جاتا۔ وہ دوسرے وزیروں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اسے پورے پروٹوکول سے نوازا جاتا۔ رنگیلے بادشاہ کے دن رات کا عالم یہ تھا کہ صبح کے وقت محل کی کھڑکی میں بیٹھ کر بٹیروں، کتوں یا ہاتھیوں کی لڑائی سے دل بہلاتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مسخروں اور بازیگروں کے تماشے دیکھتا۔ شام میں ناچ گانے کی محفلوں کا لطف اٹھاتا۔ اور ہاں، وہ عورتوں کے کپڑے پہننے کا شوقین تھا۔ بھڑکیلے رنگوں والے لباس پہن کر وہ دربار میں بھی آتا اور حکم دیتا کہ سب درباری لیڈیز ڈریس میں آئے۔ سب حکم کی پابندی کرتے کیونکہ انکار کا مطلب تھا کہ سر کاٹ دیا جاتا۔ اسی دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ بادشاہ نامرد ہے۔ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک پینٹنگ بنوائی جس میں اسے ایک کنیز کے ساتھ انتہائی قابل اعتراض حالت میں دکھایا گیا۔ پینٹنگ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ وہ نامرد نہیں ہے۔ اس پینٹنگ کو کچھ لوگ مغل پون آرٹ بھی کہتے ہیں۔ رنگیلا کی ریاست کا دستور تھا کہ وہاں کی ہر خوبصورت عورت شہنشاہ کی ملکیت اور امانت ہے۔ جس نے بھی اس میں خیانت کی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب مغل سلطنت کا بادشاہ اس حد تک گر جائے تو پھر اس کی حکومت کا لیول کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اودھ، بنگال اور دکن جیسے مالدار صوبوں کے نوابوں نے خود کو اپنے اپنے علاقے کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ جنوب میں مراٹھے سر اٹھانے لگے، سلطنت تیموریہ ڈاوا ڈول ہونے لگی۔ ایسے میں ایران سے نادر شاہ آیا اور اس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ کہتا ہنوز دلی دورست، یعنی ابھی دلی دور ہے،
فکر کی کوئی بات نہیں۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تب مجبوراً مغل بادشاہ کو فوج تیار کرنا پڑی۔ تعداد تو لاکھوں میں تھی مگر ان میں باورچی، ماشکی، کلی، خدمتگار، خزانچی اور سویلینز زیادہ تھے۔ فوج کی تعداد بمشکل 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نادر شاہ کے پاس صرف 55,000 فوجی تھے، لیکن وہ پروفیشنل آرمی تھی۔ 3 گھنٹے میں ہی نادر شاہ کو فتح مل گئی۔ وہ فاتح بن کر دلی میں داخل ہوا اور محمد شاہ رنگیلا کو قیدی بنا لیا۔ 56 دن دلی پر قابض رہا۔ مقصد یہاں حکومت کرنا نہیں، خزانہ لوٹنا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کی جیبیں بھی خالی کر گیا۔ جاتے جاتے وہ تخت طاؤس بھی لے گیا جو شاہجہاں نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے تیار کروایا تھا۔ کوہ نور ہیرا بھی اسی تخت میں جڑا ہوا تھا۔ نادر شاہ کے جانے کے بعد بھی محمد شاہ رنگیلا کو ہوش نہ آیا۔ عیش و عشرت کی زندگی دوبارہ شروع کر دی، لیکن خزانہ خالی تھا۔ اسی لیے اب وہ پہلے والی بات نہیں تھی۔ شراب نوشی اور افیون کی عادت نے محمد شاہ رنگیلا اور اس کی سلطنت دونوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ 1748 میں وہ 46 سال کا تھا کہ اچانک چکر آئے اور گر پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزمایا مگر بچا نہ سکے۔ شراب سے اس کے گردے اور جگر ناکارہ ہو چکے تھے۔ رات بھر بے ہوش رہنے کے بعد اگلی صبح وہ چل بسا۔ محمد شاہ رنگیلا کے مرتے ہی اس کا 22 سالہ بیٹا احمد شاہ بہادر تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر یہ لڑکا بادشاہت کے نام پر ایک مذاق تھا، کمزور، ناسمجھ اور فیصلے کی طاقت سے خالی۔ اس کی ماں ادھم بائی جو خود ایک ناچنے والی رہ چکی تھی، بیٹے کی نالائکی کو خوب جانتی تھی۔ اس نے حکومت کی باغ ڈور احمد شاہ کے ہاتھ سے لے کر محل کے ایک خواجہ سرا جاوید خان کو دی تھی۔ حکم ادھم بائی کا ہوتا اور عمل جاوید خان کا رہتا۔ جاوید خان اتنا با اثر ہو گیا کہ حرم میں راتیں گزارنے لگا، جو مغل تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ادھر احمد شاہ بہادر نے سلطنت سے منہ موڑ لیا۔ اس کی دنیا اب صرف شراب، بھنگ، چرس اور عورتوں تک سمٹ چکی تھی۔ جاوید خان نے اس کمزوری کو خوب استعمال کیا۔ وہ بادشاہ کو نشے میں رکھتا، حرم کو عورتوں سے بھرتا اور دربار میں اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے دور کرتا گیا۔ جاگیر یا عہدہ دینا ہو یا واپس لینا، خزانہ سنبھالنا ہو یا ٹیکس وصول کرنا، سب کچھ جاوید خان کے ہاتھ میں تھا۔ خزانہ خالی ہونے لگا، یہاں تک کہ دربانوں کی تنخواہیں بھی رک گئیں۔ محل کا قیمتی سامان بیچ کر خرچہ پورا کیا جانے لگا، مگر بادشاہ کی عیاشی کم نہ ہوئی۔ حد تو تب ہو گئی جب احمد شاہ نے اپنے 3 سالہ بیٹے کو پنجاب کا گورنر اور 1 سالہ بچے کو نائب بنا دیا۔ سلطنت تقریباً بکھر چکی تھی۔ آخر کار وزیر عماد الملک نے احمد شاہ بہادر کو تخت سے اتار دیا۔ نئے بادشاہ کے حکم پر احمد شاہ اور اس کی ماں ادھم بائی دونوں کی آنکھیں نکال لی گئیں۔ احمد شاہ بہادر باقی زندگی قید میں گزار کر 49 برس کی عمر میں مر گیا۔ جہانگیر شاہ کے بیٹے عزیز الدین نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے لیے عالمگیر ثانی کا لقب چن لیا۔ اعلان کیا کہ وہ اورنگزیب کی طرح دیندار بادشاہ ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی کا بڑا حصہ قید خانے میں گزرا تھا۔ 55 برس کی عمر میں وہ جب بادشاہ بنا تو حکومت چلانے کا ایسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بادشاہ تو وہ تھا، مگر اصل طاقت وزیر عماد الملک کے ہاتھ میں تھی۔ سلطنت پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اسی کمزوری کو دیکھ کر افغانستان سے احمد شاہ ابدالی بار بار ہندوستان پر حملے کرتا، لوٹتا اور واپس چلا جاتا۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے میں بادشاہ اور وزیر کے تعلقات بگڑ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ عماد الملک نے عالمگیر ثانی کو قتل کروا دیا اور ایک شہزادے کو تخت پر بٹھا دیا، مگر اصل وارث عالمگیر ثانی کا بیٹا علی گوہر تھا۔ اس نے 1 سال کے اندر طاقت جمع کی، دلی پر چڑھائی کی، حریف کو ہٹایا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے اپنے لیے نام چنا شاہ عالم ثانی۔ شاہ عالم ثانی کو ایسی سلطنت ملی جس میں نہ خزانہ تھا نہ فوج۔ ایک طرف مراٹھے طاقتور ہو رہے تھے، دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ بادشاہ خود آرام پسند، خوشامد کا عادی اور عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حکومت نام کی رہ گئی تھی، اصل اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ 1787 میں صرف 2000 سپاہیوں کے ساتھ غلام قادر روہیلا نامی سردار لال قلعے میں گھسایا۔ خزانے کا پوچھا، بادشاہ نے انکار کیا تو اس نے غصے میں شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال لی اور اسے قید کر ڈالا۔ کچھ عرصے بعد مراٹھوں نے غلام قادر روہیلا کو مار دیا اور اندھے بادشاہ کو پھر تخت پر بٹھا دیا۔ آنکھوں کے بغیر بھی شاہ عالم ثانی حکومت کرتا رہا، مگر اب عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دربانیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ پلک جھپکتے ہی مکہ مدینہ پہنچ سکتا ہے۔ بادشاہ واقعی یہ مان بیٹھا۔ پیری مریدی شروع ہوئی، وظیفے بٹنے لگے اور خزانہ مزید خالی ہوتا چلا گیا۔ 1806 میں اس کا انجام بھی آ گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی تخت پر بیٹھا۔ مغل سلطنت سمٹ کر صرف
دہلی اور لال قلعے تک رہ گئی تھی۔ بادشاہ نام کا تھا، اصل اختیار انگریزوں کے پاس تھا۔ اکبر شاہ ثانی انگریزوں کے وظیفے پر پلتا رہا، شاعری، شطرنج اور موسیقی میں وقت گزارتا رہا اور 31 برس تک اسی حالت میں تخت پر بیٹھا رہا۔ 1837 میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد انگریزوں نے مغل خاندان کے سب سے کمزور اور عیش پسند فرد کو تخت پر بٹھایا۔ اس کا نام تھا محمد سراج الدین۔ عمر 62 برس بادشاہ بنا تو اس نے خود کو بہادر شاہ کہلانا شروع کیا۔ شاعری کا شوق تھا، اسی لیے تخلص رکھا ظفر۔ تخت پر بیٹھتے وقت اس کی صرف ایک بیوی تھی، مگر بادشاہ بنتے ہی عیاشیوں کا دروازہ کھل گیا۔ 65 سال کی عمر میں اس نے 19 سالہ لڑکی سے شادی کی اور اسے زینت محل کا خطاب دیا۔ وہ آخر تک اس کی پسندیدہ رہی۔ 71 برس کی عمر میں ایک اور شادی کی، پھر 72 سال میں ایک گانے والی کی آواز سن کر اس سے بھی شادی کر لی۔ اس کے بعد بھی شادیاں ہوئیں، حرم بھرتا چلا گیا اور محل سازشوں کا اڈا بن گیا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب مغل سلطنت سمٹ کر صرف لال قلعے تک رہ گئی تھی۔ بادشاہ نام کا تھا، گزارا انگریزوں کے وظیفے پر تھا، مگر عیاشی کا عالم یہ تھا، رات بھر یا تو مشاعرے ہوتے یا ناچ گانے کی محفلیں۔ فجر کے وقت دربار سوتا تھا اور اسی وقت انگریزوں کے فوجی میدان میں پریڈ کر رہے ہوتے تھے۔ جس دور میں سلطنت کو کسی عقل مندی اور قاعدے سے چلانے کی ضرورت تھی، اسی دور میں بادشاہ شاعری اور موسیقی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے بسی کو شاعری میں بیان کرتا تھا، مگر بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اسے صرف نام کا رہنما بنایا گیا، نہ وہ فوج سنبھال سکا نہ جنگ۔ دہلی کا محاصرہ ہوا تو اسے جان بچا کر فرار ہونا پڑا، ہمایوں کے مقبرے میں چھپا، جان بخشنے کے وعدے پر اپنے بیٹوں سمیت گرفتاری دی۔ انگریزوں نے اس کی جان تو بخش دی، مگر اس کے دونوں بیٹوں مرزا مغل، مرزا خضر اور پوتے مرزا ابو بکر کو قتل کر دیا۔ ان کی لاشیں پرانے قلعے کے قابلی دروازے پر لٹکائی گئیں۔ یہ دروازہ اب خونی دروازہ کہلاتا ہے۔ بعد میں ان کے سر کاٹ کر تھال میں رکھ کر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کو ایک اور شہزادے جواں بخت کے ساتھ رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ یوں 300 سالہ مغل سلطنت اپنے آخری بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ یہ پیغام دے گیا کہ جس دیش کے حکمران عیاشی میں مست ہو جائیں، وہاں کے لوگ بدیسی لوگوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے۔